تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقالے کا عنوان آپ کے سامنے آ گیا ہے. مقالہ 25 صفحات پر مشتمل ہے. آغاز ایک تمہید سے ہوتا ہے جس کی اکثر باتیں آ چکی ہیں. اس کے بعد مقالے کے 3 اجزاء ہیں: علامہ کشمیری، شرح حدیث میں آپ کا منہج، اور شرح حدیث میں آپ کی خصوصیات. پہلے جز کا بھی تذکرہ آ چکا ہے. عموماً منہج میں جو باتیں مراجع کے ساتھ لکھی ہیں وہ کل 6 ہیں. انہی کو میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، احادیث کی تشریح کرتے ہوئے نصوص میں مذکور احکام کی فقہائے امت نے جو منات اور علتیں بیان کی ہیں ان کو واضح کرنا، اور پھر ان علتوں کی روشنی میں احکام کی وضاحت کرنا، گویا حدیث کے ساتھ فقہ الحدیث پڑھانے کا اہتمام کرنا. نمبر 2، مجتہد فی مسائل میں حق متعدد ہوتا ہے، اس لیے ہر فقیہ کو اپنے اجتہاد پر عمل کی گنجائش ہے، لہذا تمام مسالک فقہیہ کے ساتھ احترام کا معاملہ اپنایا جائے. نمبر 3، متعارف دلائل میں حتی الامکان جمع و تطبیق کا طریقہ اختیار کیا جائے اور احادیث کی ایسی توجیہ پیش کی جائے جو قابل قبول ہو اور اس سے ہر حدیث اپنی اپنی جگہ پر عمل کی گنجائش باقی رہتی ہو. نمبر 4، اگر جمع و تطبیق کی گنجائش نہ بنتی ہو تو متعارض احادیث سے ثابت ہونے والے ہر امر کو ثابت بالنص اور مسنون مانا جائے اور ترجیح اور اختیار کا طریقہ اختیار کیا جائے. نمبر 5، شرح حدیث میں احکام کے منات و علت کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کے پیش نظر فقہ حنفی کے مآخذ کی نشاندہی کا خصوصی اہتمام کیا جائے. نمبر 6، باطل افکار بالخصوص اپنے زمانہ کے گمراہ کن خیالات و بدعات کی تردید اور ابطال پر توجہ دی جائے. اس کے بعد آخری جز ہے شرح حدیث میں آپ کی خصوصیات. احادیث احکام میں جو خصوصیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں مقالے میں، ان کی تعداد 11 ہے، اور عام احادیث کی شرح میں جو خصوصیات ہے ان کی تعداد 17 ہے. اور تقریباً آپ کے باکمال شاگردوں نے جو متفرق طور پر خصوصیات بیان کی ہیں اس مقالے میں اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.